السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، گزشتہ کئی دنوں سے جس مکتبہ فکر کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، مطلب کہ اہل تشیع ان کے درمیان اور اہل سنت کے درمیان جو مسائل معرکۃ الآراء ہیں اور جن کے اوپر بہت زیادہ کھینچا تانی اور دست و گریبانی کا ماحول ہے، ان مسائل میں سے ایک مسئلہ علم غیب بھی ہے۔ یہ لوگ جو اپنے آپ کو متمسک با اہل بیت اعظام قرار دیتے ہیں، یعنی یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت اعظام اور اہل بیت اطہار کے ساتھ فقط ہمارا تعلق ہے اور ہم انہیں مانتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں، اور ہمارے علاوہ دیگر جو کلمہ گو ہیں اور مسلمان ہیں ان کا اہل بیت کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ لوگ ان کی جو کتابیں ہیں یا ان کی جو تقریریں ہیں وہ اس عقیدے کے ساتھ، ان معتقدات کے ساتھ مامور ہیں کہ اہل بیت اعظام علم غیب کے اوپر دسترس رکھتے ہیں، وہ غیبی امور کو جانتے ہیں اور وہ غیبی امور پر خود دست تصرف رکھتے ہیں۔ جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کمال حاصل ہے، اسی طرح اہل بیت اعظام کو بھی یہ کمال حاصل ہے۔ تو آج کا خطبہ جو ہے اور آج کی جو گفتگو ہے، آج کی گفتگو کے لیے میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے اور یہ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 126 صفحہ نمبر 354 اور خطبہ نمبر 126۔ اس خطبے کی ابتدا کے اندر حضرت علی کرم اللہ وجہہ و رضی اللہ عنہ نے دو پیشین گوئیاں کی ہیں۔ ایک پیشین گوئی جو ہے وہ خارجیوں کے فرقہ ارزاقہ کے سربراہ علی بن محمد، جس نے محتدی باللہ عباسی کے دور میں خروج کیا، اس کے متعلق ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ پیشین گوئی۔ اور دوسری پیشین گوئی انہوں نے کی تاتاریوں کے متعلق، منگول، یہ ہلاکو خان اور چنگیز خان جو کہ بڑی شہرت کے حامل ہیں اور تاریخ کی کوئی کتاب ان کے تعارف سے خالی نہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں پیشین گوئی کی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اس کے بعد جب انہوں نے یہ دو پیشین گوئیاں کی تو ان کے ایک مصاحب نے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہ کیا آپ علم غیب جانتے ہیں؟ تو اس پر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جواب دیا کہ نہیں، یہ باتیں مجھے اس ہستی نے بتائی ہیں کہ جو ہستی صاحب علم تھی، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ اور پھر ساتھ انہوں نے یہ بھی وضاحت کی کہ علم غیب تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں۔ یہ آج کی جو گفتگو میں جو چیز ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں وہ یہ چیز ہے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے علاوہ ہر ایک سے علم غیب کی نفی کر دی، اور یہ لوگ آج تک اپنے ممبروں پر، اپنی نجی محفلوں میں، اپنی کانفرنسوں میں، اپنے جلسوں میں، اپنی مجلسوں میں، اپنی کتابوں میں یہ لوگ اس معاملے پر بہت زیادہ زبانی کلامی متحرک ہوئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح ہی اہل بیت بھی غیب جانتے ہیں۔ آئیے ذرا سنیے۔
ومن کلام اللہ علیہ السلام، خطبہ نمبر 126 اور صفحہ نمبر 354 نہج البلاغہ، جس کا ترجمہ مفتی جعفر حسین نے کیا۔ اس کی ابتدا فیما یخبر بہ من الملاہم بالبصرۃ، یہ ان حوادثات کے بارے میں ہے خطبہ جن کی خبر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بصرہ کے مقام پر دی۔ کسی محفل کے اندر گفتگو کرتے ہوئے جب وہ بصرہ میں گئے جہاں جنگ جمل بھی ہوئی، وہاں انہوں نے یہ خبریں دی تھی اور اپنے مصاحب اخنف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، یا اخنف کا انی بہی، اے اخنف گویا کہ میں ان چیزوں کو دیکھ رہا ہوں جو میں اب بیان کرنے والا ہوں۔ وقد صار الجیش الذی لا یکون له غبار، اور تحقیق چل پڑا ہے وہ لشکر، بڑا چلا آ رہا ہے وہ لشکر، الذی لا یکون له غبار، جس کے آنے کی وجہ سے کوئی گرد و غبار نہیں ہے۔ یعنی کہ عام طور پر لشکر جب چلتے ہیں نا تو وہ بڑی تیزی کے ساتھ اور بڑی سرعت کے ساتھ چلتے ہیں، اور اس سرعت اور تیزی کی وجہ سے گرد و غبار اٹھتا ہے۔ تو فرمایا وہ ایسا لشکر ہے جس کے لیے کوئی گرد و غبار نہیں ہے۔ ولا لاجب، نہ شور و غل ہے، ولا کا لاجبن، اور نہ ہی اس لشکر کے گھوڑوں کی جو لگامیں ہیں ان کی کھڑکھڑاہٹ ہے، ولا ہمہمۃ خیل، اور نہ ہی گھوڑوں کی ہنہناہٹ ہے، یثیرون الارض باقدامہم، وہ زمین کو اپنے پیروں کے ساتھ روند رہے ہیں، کأنہا اقدام النعام، گویا کہ ان کے قدم شتر مرغوں کے قدم ہیں۔ شتر مرغوں سے مراد، یا شتر مرغوں کے ساتھ انہوں نے تشبیہ کیوں دی ہے؟ کیونکہ یہ قدم اونٹ کی طرح لمبے قدم رہتا ہے۔ سمجھ آئیے، یہ ان کے یعنی کہ کبھی وجود اور ان کی لمبائی اور چوڑائی پر، جسمانی لمبائی اور چوڑائی پر دلالت کر رہی ہیں یہ چیزیں۔ تو یہ پیشین گوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس کے متعلق کی؟ سید رضی کہتے ہیں یؤمی بذالک الی صاحب السنجے، یہ حبشیوں کے سردار کے متعلق انہوں نے یہ پیشین گوئی کی ہے۔ تاریخ کے اندر جس کا تعارف لکھا ہوا ہے علی بن محمد، یہ 255 ہجری میں معتدی باللہ عباسی کے دور میں اس نے خروج کیا تھا، اور یہ اس کا خروج جو ہے وہ ناکام ہوا، اپنے ساتھیوں سمیت مقتول ہوا۔ تو بہرحال اس نے خروج کیا ضرور۔ اور ثم قال علیہ السلام، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ویل لساکا کے مل عامرتی، بربادی ہو تمہاری آباد گلیوں کے لیے۔ یہ اب دوسری پیشین گوئی وہ کر رہے ہیں، بربادی ہو تمہاری آباد گلیوں کے لیے، والدور المزخرفتی، اور مزین کیے گئے گھروں کے لیے، التی لہا اجنحۃ، جن کے چھجے ہیں، کاجم حاتن نسور، گدھوں کے پروں کی طرح، وخراتیم، اور سونڈ ہے، یعنی انہوں نے اپنے گھروں کو اس طرح جو ہے نا وہ اس وقت اس دور میں جس دور میں یہ قبیلہ یا یہ لشکر ظہور کرے گا، خروج کرے گا، اس دور میں لوگوں کے گھروں کی یہ کیفیت ہوگی، ان کے جو ہے نا وہ سامنے والے حصے جو ہیں وہ دروازوں کی طرف جو ہے نا وہاں سے اوپر چھت کی طرف سے آگے انہوں نے اپنے گھروں کو بڑھایا ہوا ہوگا، اور ان کے جو ہے سائڈوں کے اوپر ان کے چھجے ہوں گے۔ یہ گھروں کی کیفیت بیان کی ہے، جس طرح کے گدھوں کے پر ہوتے ہیں اور ان کے سونڈ ہوں گے،
ہاتھی کے سونڈوں کی طرح، من اولئک الذین، یہ ان لوگوں میں سے ہوں گے، لا یندب قتیلہم، جن کے مقتولوں کے لیے بین نہیں کیے جاتے، یعنی وہ اس قدر تند مزاج ہوں گے اور زود رفتار ہوں گے، وہ جو لشکر نکلے گا جن کو وہ قتل کرے گا تو وہ ان کا اس طرح صفایا کرے گا کہ بعد میں کوئی مقتولوں کا بین کرنے والا بھی، ان کا نوحہ کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، یعنی بچوں کو بھی مار دیں گے، عورتوں کو بھی مار دیں گے، بوڑھوں کو بھی مار دیں گے، کسی کو معاف نہیں کریں گے۔ اور بالکل منگولوں اور تاتاریوں نے اسی طرح ہی کیا ہے، انہوں نے جہاں بھی حملہ کیا ہے انہوں نے کسی کو نہیں بخشا۔ یہ جو ایک اور ظالم کردار اور جابر کردار تاریخ کے اندر مشہور ہے، تیمور لنگ، یہ ایران کے شہر رہ کے رہنے والا تھا۔ یہ تیمور لنگ جو ہے اس نے بھی بڑے مظالم اٹھائے، لیکن اس میں اور منگولوں میں یہ فرق تھا کہ یہ تیمور لنگ جو ہے وہ کسی بھی مذہب والے کہ جو علماء ہوتے تھے انہیں کچھ نہیں کہتا تھا، بالکل ان کا بڑا احترام کرتا تھا، اور بچوں اور بوڑھوں اور عورتوں کو بھی کچھ نہیں کہتا تھا، شہروں کو تاراج کرتا تھا۔ یہ دلی تک جو ہے نا وہ دہلی تک آیا ہے، بڑی دنیا اس نے بھی فتح کی تھی تیمور لنگ نے، اور اپنے آپ کو آج بھی کچھ لوگ جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہلاکو اور چنگیز خان کی نسل سے تھا۔ وہ اپنی نسبت ضرور کرتا تھا ان کی طرف، لیکن وہ نسبت اس نے لکھا ہے اپنی کتاب خود نوشت میں، میں ہوں تیمور کے اندر، کہ میرا اور ان کا خاندانی تعلق کوئی نہیں ہے، فقط یہ بات ہے کہ میں بہادری کے لحاظ سے اور علاقوں کو فتح کرنے کے لحاظ سے میں نے اپنی نسبت جو ہے وہ ان کی طرف جوڑ رکھی ہے، کر رکھی ہے۔ تو تیمور لنگ جو ہے وہ علماء کو کچھ نہیں کہتا تھا۔ یہ جو چنگیز خان اور یہ ہلاکو خان اور منکو خان، یہ تاتاری جو تھے، یہ کسی کو بھی معافی نہیں دیتے تھے، بلا امتیاز سب کو رگڑ کر رکھ دیتے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ ان لوگوں میں سے ہوں گے جو ہے نا جن کے مقتولوں کے بین نہیں کیے جاتے اور جن کے غیب کو تلاش نہیں کیا جاتا، یا پھر وہ حضرت علی اس طرح فرما رہے ہیں کہ یہ اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں گے کہ جس قبیلے کے اندر اس قدر بے حسی پائی جاتی ہے کہ ان کا کوئی بندہ اگر قتل ہو جائے تو اس پر بین نہیں کیا جاتا، یہ بات زیادہ درست لگتی ہے، اور جو اگر غائب ہو جائے تو اس کو تلاش نہیں کیا جاتا۔ آنا کعاب الدنیا لوجہہا، فرمایا میں دنیا کو اس کے چہرے کے بل گرانے والا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں یعنی دنیا کی میرے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے، بس میں نے یہ جو خلافت کو قبول کیا ہے یہ صرف وقت کی جو نزاکت ہے اور اس دور میں جو مسلمانوں کا اصرار تھا، ان کی ضرورت تھی، اس لیے قبول کر لیا۔ دنیا کی میرے نزدیک نہ دنیا کی حکومت کی کوئی حیثیت ہے، نہ مال و زر کی کوئی حیثیت ہے، میں اس کو اونڈے بال منہ کے بال گرانے والا ہوں دنیا کو۔ وَقَادِرُهَا بِقَدْرِهَا، اور میں اس کی بساط کا اندازہ رکھنے والا ہوں۔ وَنَاظِرُهَا بِعَيْنِهَا، اور اس کو دیکھنے والا ہوں اپنی آنکھوں کے ساتھ۔ سید رضی کہتے ہیں وَيُومِي بِهِ إِلَى وَصْفِ الْأَتْرَاقِ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس اپنے کلام کے ذریعے جو ابھی یہ میں نے ابھی پڑھا ہے، اس اپنے کلام کے ذریعے انہوں نے ترکوں کی طرف اشارہ کیا ہے، ترکوں کی طرف، اور پہلے کلام کے ذریعے انہوں نے علی بن محمد جو خارجیوں کے فرقہ ارزاقہ کا سربراہ تھا اس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، اور یہاں انہوں نے ترکوں کی طرف اشارہ کیا۔ اللہ اکبر۔ وَيُومِ بِهِ إِلَى وَصْفِ الْأَتْرَاقِ كَأَنِّي أَرَاهُمْ قَوْمًا، انہوں نے بیان کیا گویا کہ میں ایک ایسی قوم کو دیکھ رہا ہوں، كَأَنَّا وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ، گویا کہ ان کے چہرے جو ہیں وہ چمڑے کے اندر مڑی ہوئی ڈھال کی مانند ہے۔ یہی بالکل وصف اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی بیان کیا ہوا ہے، حدیثوں کے اندر یہ چیزیں بیان کی ہوئی ہیں۔ سمجھ آئی ہے کہ ایک ایسا گروہ جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے۔
تو فرمایا یلبسون السبق والدیباج، وہ ریشم اور دیباج ہوتے دونوں ہی ریشم ہیں، یہ پہنتے ہوں گے، وَيَعْتَقِبُونَ الْخَيْلَ الْإِطَاقَ، اور اصیل گھوڑوں کو پسند کرتے ہوں گے، وَيَكُونُ هُنَاكَ اسْتِحْرَارُ قَتْلٍ حَتَّى يَمْشِي الْمَجْرُوحُ عَلَى الْمَقْتُولِ، اور اس وقت اس قدر موت کی اور قتل و غارت کی گرم بازاری ہوگی کہ زخمی آدمی جو ہے وہ مقتولوں کے اوپر سے چل کر جائے گا۔ اور اسی طرح ہوا وَيَكُونُ الْمُفْلِتُ أَقَلُّ مِنَ الْمَعْصُورِ، اور میدان چھوڑ کر بھاگ جانے والے جو ہوں گے وہ قیدیوں سے بہت کم ہوں گے، یعنی وہ بہت کم لوگوں کو بھاگنے کا موقع دیں گے۔ تاتاری، ترکی، اور یہ سب تاریخوں کے اندر اب لکھا پڑا ہے کہ ان کا جب ظہور ہوا تو انہوں نے دنیا کی حالت کیا بنائی، خاص طور پر جب ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کیا تو اس نے کیا سلوک کیا بغدادیوں کے ساتھ۔ مستعصم باللہ کے دور میں ایک جو اس کے پاس دریا بہ رہا تھا نا بغداد کے قریب، اس کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ اس کا رنگ کبھی اس کے پانی کا رنگ سیاہ ہو جاتا تھا اور کبھی سرخ ہو جاتا تھا۔ سیاہ اس لیے ہوتا تھا کہ وہاں جو کتب خانے موجود تھے، بہت بڑے کتب خانے، ان کتب خانوں کو اس نے آگ لگائی اور مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹنا شروع کیا۔ بغداد کی گلیوں میں وہ خون بہہ کر دریا میں پڑ رہا تھا، اور دریا کا پانی جو ہے وہ خون کی کثرت کی وجہ سے اور غلبے کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا۔ یہ تھے تاتاری، جن کے بارے میں یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش گوئی کر رہے ہیں خطبہ نمبر 126 کے اندر۔ اللہ اکبر۔ فرمایا فقال له بعض اصحابہ، جب آپ نے یہ گفتگو کی علی بن محمد فتنہ ارزاقہ، خارجیوں کے گروہ ارزاقہ کا جو سربراہ تھا، اس کے متعلق بتایا اور تاتاریوں کے متعلق بتایا، تو آپ کے ساتھیوں میں سے ایک نے کہا لَقَدْ أُوتِيتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عِلْمَ الْغَيْبِ، اے امیر المومنین آپ تو علم غیب دیے گئے ہیں۔ اور یہ لَقَدْ کے جو الفاظ ہیں نا، لَقَدْ، یہ لام بھی قسم کے لیے آتا ہے اور قد بھی قسم کے لیے آتا ہے، گویا کہ وہ بڑی پختگی کے ساتھ یہ بات کر رہا تھا کہ آپ تو علم غیب دیے گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فضائق علیہ السلام، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس موقع پر ہنسے۔ وقال لرجل وکان قلبیا یا اخا قلب لیس هو بعلم غیب، یہ بڑا نازک موقع تھا، بڑا حساس موقع تھا۔ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو جاتے تو کئیوں کے عقائد جو ہے وہ بگڑ جاتے، مزید بگڑ جاتے، اور معاملہ جو ہے وہ عقیدے کے حساب سے بہت خراب ہو جاتا۔ تو انہوں نے جب یہ سنا، یہ الفاظ سنے اس کی زبان سے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی دقیقہ ضائع کیے بغیر گویا ہوئے لب کشائی کی اور فرمایا اس بندے کو جس نے یہ کہا کہ آپ تو اللہ کی قسم علم غیب جانتے ہیں، اور وہ بنو کلب قبیلے کے ساتھ تعلق رکھتا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا اخا قلب لیس هو بعلم غیب، اے میرے قلبی بھائی، بنو کلب سے تعلق رکھنے والے میرے بھائی، یہ علم غیب نہیں ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، انما ہوا تعلم من ذی علم، یہ علم والے سے سیکھنے کا نتیجہ ہے، یعنی یہ باتیں مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔ اور پھر جب انہوں نے یہ بات بتائی کہ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے باتیں مجھے بتائی ہیں، تو پھر یہاں انہوں نے اگلا راستہ جو تھا اس کو بھی صاف کرنا ضروری سمجھا کہ کہیں یہ نہ سمجھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غیب جانتے تھے۔ فرمایا جو وَإِنَّمَا عِلْمُ الْغَيْبِ عِلْمُ السَّاعَةِ، علم غیب جو ہے وہ قیامت کے متعلق علم ہے،
اور فرمایا وما عددہ، اور ان چیزوں کے متعلق علم غیب ہے، غیب کے ساتھ وہ چیزیں تعلق رکھتی ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شمار کیا ہے بے قول ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے قول اپنے فرمان میں شمار کیا ہے۔ ان اللہ عنہ علم الساعہ، اس آیت کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو شمار کیا ہے نا، ان چیزوں کا تعلق علم غیب کے ساتھ ہے۔ اور وہ چیزیں کیا تھیں، کیا ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شمار کیا؟ وہ چیزیں یہ ہیں، ان اللہ عنده علم الساعہ، اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہی بارش کو اتارتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہی جانتا ہے جو کچھ کے رحموں کے اندر ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ، اور کوئی جان یہ نہیں جانتی ماذا تکسب غدا، کہ وہ کل کو کیا کمائے گی، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور نہ ہی کوئی جان ایسا جانتی ہے کہ وہ کس زمین میں فوت ہوگی۔ ان اللہ علیم الخبیر، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں علم غیب جو ہے، جو قیامت کا جو علم ہے، قیامت کے بارے میں جاننا، اس چیز کا تعلق علم غیب کے ساتھ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کا ذکر کیا ہے اس آیت کریمہ کے اندر، اور غیب کے ساتھ ان کا تعلق جو ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک نے جوڑا ہے، تو ان چیزوں کا تعلق علم غیب کے ساتھ ہے، اور ان چیزوں کے متعلق اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور آگے فرمایا اللہ اکبر، فَيَعْلَمُ سُبْحَانَهُ مَا فِي الْأَرْحَامِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ، اللہ سبحانہ و تعالی جانتے ہیں جو کچھ ماؤں کی رحموں میں ہے، نر اور مادے کی صورت میں، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اور فرمایا وَقَبِيحٍ وَجَمِيلٍ، پیدا ہونے والا خوبصورت ہوگا یا بدصورت ہوگا، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ یعنی انہوں نے مزید تفسیر کر دی اس آیت کریمہ کی جو ابھی میں نے پہلے تلاوت کی ہے، اس کی تفسیر کر رہے ہیں۔ فرمایا وَسَخِيٍّ وَبَخِيلٍ، وہ بندہ جو پیدا ہونے والا ہے وہ سخی ہوگا یا بخیل ہوگا، اور او سعید وشقی او سعید، بدبخت ہوگا یا سعادت مند ہوگا، وَمَن يَكُونُ فِي النَّارِ حَطَبًا، اور کون جہنم کا بالن بننے والا ہے، جہنم کا ایندھن بننے والا ہے۔ اور فرمایا او فی الجنان للنبی مرافقا، یا جنتوں کے اندر کون نبیوں کا رفیق بننے والا ہے۔ اللہ، یہ ساری کی ساری چیزیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں۔ علم غیب، ماؤں کے رحموں میں کیا ہے، نر ہے یا مادہ ہے، قیامت کب آنی ہے، اور کیا نام ہے، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ آیت کے اندر جو چیزیں شمار کی گئی ہیں وہ سب کی سب علم غیب سے، امور غیب سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور پیدا ہونے والا جو ہے وہ خوبصورت ہوگا، مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا، خوبصورت ہوگا یا بدصورت ہوگا، سخی ہوگا یا بخیل ہوگا، بدبخت ہوگا یا سعادت مند ہوگا، کون جہنم کا بالن بنے گا، اور کون اللہ کی جنتوں میں نبیوں کا رفیق اور ان کا ساتھی ہوگا، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ وحدہ لا شریک جانتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ ان چیزوں کو کوئی نہیں جانتا۔ اللہ اکبر۔ پھر انہوں نے یہاں گرہ لگائی ہے، یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد، بتانے کے بعد، اور یہ ساری چیزیں اناؤنس کرنے کے بعد پھر انہوں نے گرہ لگائی ہے۔ کیا گرہ لگائی ہے؟ فرمایا بہذا علم الغیب، یہ وہ علم غیب ہے، یہ وہ علم غیب ہے، لا الذی لا یعلمہ احد الا اللہ، جس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، وما سوا ذالک، اور جو اس کے علاوہ ہے، فعلم، تو وہ علم ہے، علمہ اللہ نبیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سکھلایا ہے، یعنی اللہ نے اپنے نبی کو بتایا ہے۔ اس کے علاوہ یعنی اللہ کے نبی جو کچھ بیان کریں گے یا جو کچھ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، مثلا نوح علیہ السلام کی قوموں کے حالات، عاد، ثمود، صالح، اور شعیب علیہ السلام اور لوط علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام،
یہ قوموں کے جو حالات قرآن مجید میں بتائے ہیں یا اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گویاں کی ہیں، تو یہ وہ علم ہے جو اللہ نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتلایا ہے اور سکھلایا ہے۔ اللہ کے بتلائے کے بغیر نہ کوئی نبی علم کسی چیز کے بارے میں جانتا ہے، نہ میں جانتا ہوں، کوئی بھی نہیں جانتا۔ اللہ اکبر۔ وما سوا ذلك فعلم علمہ اللہ نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلمنی، ہے تو یہ باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتائی تھیں جو میں نے یہ ارزاقہ کے سربراہ کے بارے میں، یہ تو بعد میں پتہ چلا نا کہ وہ ارزاقہ کا سربراہ تھا جن کی پیشین گوئی انہوں نے کی تھی۔ جس لشکر کے بارے میں نے تمہیں پہلے بتایا ہے یا دوسرے لشکر کے بارے میں، یعنی خارجیوں کے لشکر کے بارے میں یا پھر تاتاریوں کے لشکر کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا یہ باتیں مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی۔ بِأَيَّ صدری ودعا لی، اور میرے لیے دعا بھی کی تھی، بِأَيَّ صدری، کہ ان باتوں کو میرا سینہ جو ہے وہ محفوظ کر لے، یاد کر لے۔ مہربان کرے جی، بِأَيَّ صدری، یہ کہ ان باتوں کو میرا سینہ یاد کر لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بتائی تھی۔ وَتَزَتَّمَ عَلَيْهِ جَوَانِهِ، اور فرمایا میری پسلیاں انہیں سمیٹے رہیں۔ یہ خطبہ جو ہے خطبہ نمبر 126، اس نے اس نزاع کا فیصلہ کر دیا ہے اور اس جھگڑے کا اور اختلاف کا فیصلہ کر دیا ہے۔ یہ لوگ اپنے ممبروں کے اوپر، اپنی تقریروں میں، اپنی کانفرنسوں میں، اپنی نجی محفلوں میں، اپنی کتابوں میں اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ اہل بیت غیب جانتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خطبہ کے اندر، اس خطبہ نمبر 126 کے اندر علم غیب کی اللہ کے علاوہ باقی سب سے علم غیب کی نفی کر دی۔ تو حق کس طرح ہوا، کس طرف ہوا؟ من این علی فہو حق، جس طرف علی ہو اس طرف حق ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر پر اور ان کی روح پر ارب و رحمت نازل فرمائے۔ وہ عظیم مدبر تھے، عظیم سخن فہم تھے، عظیم شجاع تھے اور بہت ہی بلند پایہ عالم دین تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی تعلیمات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ وما علینا